سوال ہے پاکستان کا. اس وقت ہم کوئٹہ میں ہزارہ قوم کے درمیان ہیں. جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہزارہ قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیوں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ہزارہ قوم کے ساتھ؟ میرا سوال گورنمنٹ سے, جب یہ اس میں گورنمنٹ فل انوالو ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو جب اسلحہ لائسنس دیتے تو راستے میں 10 جگہ ہم لوگوں کی تلاشی ہوتی ہے. جب دہشت گردوں کی پک اپ باقاعدہ آتے ہیں, ان میں راکٹ لانچر ہوتے ہیں, کلاشن کوب ہوتے ہیں, ان کو کیوں روکا نہیں جاتا؟ میرا سوال یہی ہے. اس کو بھی جواب بعد میں ذرا لیں گے, کچھ آگے چلتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ سی ایم صاحب سے, آپ عوامی نمائندے ہو, ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر, ہمارے ٹیکسوں پہ پلے ہوئے گورنمنٹ چلا رہے ہو. آج ہمارے مہینے کو 8 دن ہوئے نیشنل اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے, آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہو. ان کا جب کچھ نہیں بنتا ہے تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ پچھلا سال روزے میں جو خود کے جو زخمی ہیں آج ان کو دے گا تقریباً 1.5 فٹ 18 انچ, تقریباً ان کو جو ٹانکے لگا, آج ان کے خلاف جو تقریباً 113 ہمارے لڑکوں کے خلاف جو کیس بنے ہوئے ہیں. میں ایس پی صاحب سے پوچھتا ہوں, جو انویسٹیگیشن جو یہاں کے آئی جی صاحب ہے, ان سے سوال کرتا ہوں, اپنی آنکھیں کھولیے خدا را, آپ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو. اے ٹی سی عدالت میں جو 20 تاریخ کو ان کو پیش کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا گیا ہے. آپ انصاف کرتے ہو, اگر کسی نواز شریف پہ جو ہے کوئی مچھر بھی بیٹھتا ہے صبح خود نوٹس لیتے ہو. چیف جسٹس افتخار صاحب, آپ بلوچستان میں جو ہمارے 113 تقریباً 150 لڑکے جو شہید ہو چکے ہیں, جو تقریباً 150 معذرت کے ساتھ 150 جو زخمی, آج ان کے خلاف جو ہے اے ٹی سی عدالت میں پیشی کے لیے اشتہار چھپوا رہے ہو. آئی جی صاحب, جس ایس پی نے وہ تعصب کی بنیاد پر جو ہے ان کے خلاف تفتیش کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کوئٹہ جو ہے وہ جل رہا ہے, لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں. آپ گھروں میں جائیے, زخمیوں کے گھروں میں جائیے, شہیدوں کے گھروں میں جائیے, آپ دیکھیں گے کہ واحد جو کفیل تھا گھر کا وہ چلا گیا ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, وہ شہید ہو گیا ہے. تو ایسے میں جب کوئٹہ جل رہا ہے, جب پورا بلوچستان جو ہے وہ خون اور آگ کی ہولی جو ہے یہاں کھیلی جا رہی ہے, میں آج ٹی وی کے توسط سے میں معاشرے کے تمام سافٹ کمپوننٹ کو, تمام انٹلیکچوئلز کو, سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں, وہ جو افراد ہیں, میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں. بجا طور پر یہاں لوگوں نے کہا, ہمارے نمائندوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ظاہر بات ہے وہ خاموش ہے, فیڈرل حکومت خاموش ہے, صوبائی حکومت خاموش ہے, لیکن انٹلیکچوئلز کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو امن کے پیامبر ہیں, وہ لوگ جو ہمیشہ امن کی باتیں کرتے ہیں, وہ جو علم کی باتیں کرتے ہیں, وہ جو خود کو انسان دوست اور بشر دوست کہتے ہیں, وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں آگے نہیں آتے؟ وہ اس مسئلے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ سر میں خود زخمی ہوں, میں بم بلاسٹ کا وکٹم ہوں. 3 سپٹمبر 2010 کو جب یہ بم بلاسٹ ہوا تو میں کس جگہ پہ بم بلاسٹ؟ چوک پہ بم بلاسٹ ہوا, یوم القدس ریلی میں. تو میں اپنے دکان پہ بیٹھا نارمل روٹین کا جو ہے کام کر رہا تھا, تو بلاسٹ کی جو میں آواز سنی, میں نے تو دوڑ کے میں نے جو ہے زخمیوں کو اٹھایا, لاشوں کو اٹھایا. تو اس اسنا میں مجھے بھی گولی لگی ہے. تو جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا, پھر وہاں پہ رحمان ملک صاحب آئے, انہوں نے میری عیادت کی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو گولی کیسی لگی ہے؟ تو میں نے سب واقعہ بیان کیا کہ سر مجھے گولی جو ہے اس وقت لگی ہے جب میں لاش اٹھا رہا تھا, جب میں وکٹم جو زخمی تھے ان کو اٹھا رہا تھا. تو جب میں وہ اٹھا رہا تھا تو انہوں نے بڑی جو ہے میرے وہ کی کہ شاباش بچے, آپ تو بہت بہادر ہو, یہ وہ, میں آپ کا نام لکھواتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں نشان اعزاز دیتا, بتائیے کیا وہ دیتا ہوں. تو 1 سال بعد جو ہے میرے نام وارنٹ وہ ہے, گرفتاری کا وارنٹ جو ہے ایشو ہوا ہے. ابھی کل پرسوں جو ہے اخبار میں میرا نام شائع ہوا ہے کہ آپ دہشت گرد ہو. تو کیا یہ صلہ ملتا ہے کسی کی جان بچانے کا؟ آج کے توسط سے, آج اس میڈیا کے توسط سے, کہ خدا را چاہے وہ اہل تشیع کے مذہبی رہنما ہو, چاہے وہ اہل سنت کے مذہبی رہنما ہو, اپنی مفادات کی خاطر یا اپنی ہمسایہ ممالک کی مفادات کی خاطر یا اپنی جیب کی خاطر, خدا را اس قوم کے اوپر, کوئٹہ شہر کے لوگوں کے اوپر رحم کرے. وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں, بلوچستان کی واقعے میں کوئی بیرونی ہاتھ, کوئی بیرونی سازش ملوث ہے, جبکہ وزیر داخلہ, مرکزی وزیر داخلہ صاحب خود بھی کہتے ہیں, وہ اقرار کر کے کہتے ہیں کہ بلوچستان کی حالات میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے. میرا سوال اس بات پہ ہے کہ اگر بیرونی قوت اس میں ملوث ہے تو وہ بیرونی قوت کون ہے؟ تو میں بیرونی قوت میں اسی کو سمجھتا ہوں جو پاکستان کی خیر خانی ہے, جو پاکستان کی دشمن ہے. جب آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ بیرونی قوت ملوث ہے تو بیرونی قوت کو آپ کیوں نہیں دکھا رہے کہ بیرونی قوت کون ہے؟
میرا کوشچن یہ ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے دفعہ 144 کے تحت یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہتھیار نہ رکھیں، جبکہ وہ دہشت گردوں کو بالکل ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک طرح سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، کہ وہ ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں، وہ ہر کسی کو مارنے، وہ ہمارے بندوں کو مار رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پروٹیسٹ کے لیے اگر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ دفعہ 144 مطلب پالیسی صرف ہمارے لیے ہے، پالیسی وہ ہمارے لیے ہے، پالیسی مظلوم کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہزارہ قوم پہ یقینی طور پہ ایک یہ آفت آئی ہے، اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کے دل کی آواز جو ہے یہاں پر آپ نے اٹھائی ہے، ایک نفرت جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف بھی بڑھتی جا رہی ہے، جب چن چن کے مارا جائے گا، اور الزامات جو ہیں وہ ہماری اپنی ایجنسیز، ہماری اپنی فورسز پر بھی لوگ لگا رہے ہیں، تو آپ لوگ متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہزارہ قوم جو ہے جس تعداد میں بھی ہے، آپ کی لیڈرشپ متحد ہو کے کیوں کام نہیں کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر بھی مسائل موجود ہیں؟ آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کی قوم سے ایم پی اے ہیں، لیکن جو ہے ہر ایک اپنی الگ بات کہہ رہا ہوتا ہے، آپ لوگ متحد ہو کے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ ہزارہ قوم متحد ہے، ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں، ہم سب متحد ہیں اس سلسلے میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ جسے ہم نے ووٹ دے کر اس کو قومی اسمبلی میں بھیجا ہے، ایک جمہوری ملک ہے، وہ اپنے طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی طریقے سے، یہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کا اپنا نمائندہ، اس کی حکومت، اس کا اپنا حکومت ہے، وہ اسمبلی سے باہر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اپوزیشن والے جا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعثت ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ہزارہ قوم کا ایک سیاسی پارٹی، وہ اگر کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو اپنے ہی اینک سے دیکھتا ہے، اور اگر عام آدمی دیکھتا ہے تو اپنی ہی اینک سے دیکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم متفق نہیں ہے، لیکن یہ ہم متحد ہیں جو آج تک عوام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھانے میں، رشتوں کو بہتر کرنے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کیا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کے، چاہے وہ شیعہ کمیونٹی سے ہوں یا سنی کمیونٹی سے ہوں؟ دیکھیے، ہم نے اس بلوچستان میں اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ابتدائی سے کئی سالوں سے ہم نے شیعہ سنی علماء کو ملا کر کے یہاں کام کیا ہے۔ ایک شیعہ سنی علماء مل کر کے امام کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بنا دیا، اس میں سارا مکاتب فکر کے علماء موجود تھے اور شیعہ حضرات بھی اس میں شریک تھے، اور الحمدللہ یہاں کوئی فرقواریت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں امن پسند ہیں، وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ چند دن پہلا ہمارا مولانا شیرانی کے ساتھ ایک میٹنگ بھی تھی اور کانفرنس بھی ہم نے کیا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اہل سنت موجود تھے، اہل حدیث موجود تھے، جمعیت علماء پاکستان موجود تھے، جمعیت علماء اسلام موجود تھے، اور سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس مملکت پاکستان میں بالعموم اور بلوچستان میں امن قائم کر کے رہیں گے۔ یہ دشمنوں کا سازشیں ہے کہ شیعہ سنی علماء کو، یعنی شیعہ سنی کو لڑائے اور یہاں فسادات کرائے، فرقواریت کو پھیلایا جائے۔ اللہ کے فضل کرم سے کوئٹہ بلوچستان میں کوئی فرقواریت نہیں ہے۔ یہ پہلا صوبہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کی پاکستان کے صوبہ میں برادران اہل سنت شیعوں کے خلاف پیچھے یا شیعہ برادران سنت کے بیچ نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ متحدہ مجلس عمل تھا جو ہمارا قائد محترم آغا سے سعیدی کے اقتداء میں بزرگ علماء نے، فضل الرحمان صاحب جیسے، قاضی صاحب جیسے اور نورانی صاحب جیسے نے ان کے اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ یہ اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان بلوچستان میں امن قائم رہے، اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں شیعہ سنی لڑانے کے لیے، فرقواریت کو پھیلانے کے لیے، ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ تشریف لائے۔ سوال ہے پاکستان کا، پاکستان کی بقا کا، پاکستان کے مستقبل کا، اور بلوچستان نہایت اہم صوبہ ہے پاکستان کا، قدرتی وسائل سے مالا مال، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، اور اس طرح سے ہم نے اپنے اس پیارے صوبے کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ ہزارہ قوم کے درمیان اسی لیے آئے ہیں، آج ہم کوئٹہ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ لوگ ہوں وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ اگر آج بلوچستان کے عوام
کے دلوں کو میں نہیں جھانکا گیا، اگر آج خاص طور پہ ہزارہ قوم کو اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کا یہ مسئلہ سامنے نہیں لایا گیا، اس کے حل کی جانب ہم نہیں بڑھے، تو پاکستان کی بقا اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. آپ سب جو ہے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں جی بہت زیادہ. بالکل. چلیں جی جی نعرہ لگاتے ہیں آخر میں پاکستان. آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sawal@aaj.tv. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.